صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معززان گرامی بوقار، حاضرین، سامعین، سامعات، وابستگان، جملہ اراکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے مولا کریم سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے اور اس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور ایسی محبت اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کے پاس جاب یا نوکری کرے تو وہ بندہ جو نوکری کر رہا ہے 5 سال 20 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ، اللہ تعالی دیکھیں اپنے بندوں پہ کتنا شفقت فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی بوقار، جو بندہ 20 سال سے جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے 20 سال سے، جب 20 سال کا عرصہ گزر گیا اس نے کوئی ایک ایسی غلطی کر دی جو مالک کو ناگوار تھی اور مالک کو اس سے کافی نقصان پہنچا، تو مالک کیا کہے گا؟ کتنی میں نے تیری غلطی معاف کر دی؟ نہیں عزیز، اگر ایک بار ہوئی تو معاف کر سکتا ہے، وہی مشکل ہے آج کا جو دور اور حال چل رہا ہے۔ اگر وہ سوچے اس بات کو، اس بات کی طرف توجہ دیں، اگر وہ بندہ کوئی غلطی کر دے تو اس کا مالک اس کو کہے گا بھائی کیا کیا تو نے، اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے اور اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، وہ کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، تو مالک کہے گا نہیں میں معاف تو نہیں کر سکتا، ہاں یہ کام کر سکتا ہوں کہ اگلے دن سے تم میرے دکان پر مت آنا، کل سے تمہاری چھٹی کر دیتا ہوں، تم مت آنا، کیونکہ تم نے جو غلطی کی ہے اس کی بھرپائی تم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کا ہے حال۔ اب وہ رب جس نے تخلیق فرمائی، جس نے آپ کو 6 فٹ کا انسان بنایا، اس رب قدیر کی کیا بات کروں، ہے اس کی شان اعلیٰ شان ہے۔ اس رب نے آپ کو اتنا طاقتور بنایا، اتنا ذہین بنایا، قوت بازو عطا کیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو قوت گویائی عطا کر دی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بولنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی۔ اتنے دینے کے باوجود اللہ نے آپ کے پیروں کو سلامت رکھا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھا، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں۔
پیروں سے چل رہے ہیں، دانتوں سے کھا رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے عزیزان گرامی ایک باوقار۔ اللہ رب العزت نے یہ بندے کو اتنی نعمتوں سے سرفراز کر دیا کہ بندہ ان نعمتوں کا احسان کبھی عطا نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا کے مالک کے پاس تم رہ کر کے کوئی غلطی کر دو تو وہ غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ ارے یار وہ رب کتنا کریم رب ہے، بندہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، جب بندہ کوئی خطا کر گزرتا ہے، وہ رب کہتا ہے اے بندے گھبرانا نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ تیرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے میرے پاس آ اور توبۃ النصوحہ کر لے، اور جب توبہ کرے گا تو میرے تیرے سارے گناہ معاف کر دینے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی باوقار، یہ اللہ کی شان ہے، ہم اور آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے، اور یہ ہمارے عقلوں سے ماورا ہے اس کی شان۔ وہ کیا ہے؟ اس کی شان اعلیٰ ہے میرے دوستو۔ ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ رب اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، اس نے اپنے بندوں کو ہر چیز عطا کی ہے، چاند، سورج، زمین، یہ تمام دیکھنے والے دیکھ کر حیرت میں ہیں۔ سائنس تو کہہ رہی ہے ہم نے اب تک دنیا کو صرف اور صرف 3% دیکھا ہے، 300 میں سے 3% دیکھا ہوا ہے، 97 کا تو عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ بلیک ہول آپ نے سنا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی کائنات اللہ نے تخلیق فرمائی، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہم سب پر ایک احسان کیا، وہ کیا ہے عزیزو؟ کہ مسلمان پیدا فرمایا، مسلمان پیدا فرمایا۔ نوجوانوں، میں آپ سے خاص کر کے مخاطب ہوں، اللہ رب العزت کے در سے اپنے آپ کو جوڑیے، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت مودت کریے۔ یہ در ہی ہے جس نے اچھوں کو صدیق اکبر کو صدیق بنایا، یہ وہی در ہے جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا۔ ہاں یہ وہی در ہے میرے عزیزوں جس نے عثمان کو عثمان غنی بنا دیا، یہ وہی در ہے جس نے علی کو شیر خدا بنا دیا۔ یہ در اتنا اعلیٰ در ہے، جو اس سے لگ جاتا ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی باوقار، نوجوانوں، اللہ رب العزت کی رسی کو اللہ کے حکموں سے اپنے آپ کو باندھ لو، اور جب باندھ لو گے، جب دل میں محبت، دل میں مودت آئے گی اللہ کی، جب بیج لگ جائے گی، یقین کریں زندگی بدل جائے گی۔ اصل میں ہمارا جو سینہ ہے، جو دل ہے، یہ سخت ہو گیا۔ گناہ اتنے ہیں، آج کے زمانے میں گناہ کرنے کے دروازے بہت ہیں، برائی کے دروازے بہت زیادہ ہیں، جس کا ہم حساب و کتاب بھی نہیں لگا سکتے۔ سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے جو بندے کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، سوشل میڈیا گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، اور انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر اور نہ جانے انیک اتنے ویب سائٹس ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور موبائل ہاتھ میں لینے کے بعد ہی بندہ اتنا ٹائم اس میں لگاتا ہے، کوئی 6 گھنٹہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ریسرچ کہہ رہی ہے، 6 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، اور ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ یہ تو نارملی 6 گھنٹہ لگا رہے ہیں اس میں ٹائم، یعنی ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ جو قریب ہے موبائل کے، وہ تو 15 گھنٹہ موبائل میں لگے ہوتے ہیں، 12 گھنٹہ موبائل میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے نا۔ یہ تو بہت سارے دروازے ہیں شیطان نے، اب تو موبائل ہی جو مین چیز آپ دیکھیں اپنے ہاتھ میں، گناہ کی طرف لے جا رہا ہے بار بار۔ بندہ کیا سمجھ رہا ہے؟ نہیں، میں کہہ نہیں رہا کہ بری چیز ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ موبائل فون ایسا ہے جس طریقے سے آپ اس کا استعمال کریں گے اسی طریقے سے آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا۔
اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو شیطان نے جو ہے لوگوں کو ورگلایا، خاص کر نوجوانوں کو ورگلاتا ہے، اور دین مصطفیٰ سے، دین الہی سے اسے دور کر دیتا ہے، اللہ کے در سے اٹھا کر کے دور کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے وقت میں جب یہ بندہ جوجھ رہا ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار، مریض، یہ نہ جانے کیا کیا پرابلم ہے، کیا کیا ٹینشن ہے، جب یہ معاملات ہوتے ہیں، ایسے وقت نیک دوست مل جانا بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور اچھے دوست کا ہونا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، اچھا دوست، اچھا ساتھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرات گرامی وقار، جب اچھا دوست آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ اچھے دوست کا ہونا کیا ہے؟ نعمت ہے۔ میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں، شیطان نے دروازے بہت سارے کھولے ہیں، گناہ کے بہت سارے دروازے ہیں، اور گناہ کر کر کے نہ جانے کتنے زیادہ گناہ ہم نے کیے اور کرتے ہیں نوجوان، اور عمر کا تقاضا ہے۔ شیطان کی یہ کیا کہتے ہیں اسے، شیطان نے نا اصل میں فوکس کر رکھا ہے ایسے ہی، ہاں اس کو ابھی گرانا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے۔ شیطان بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے، کب کس کو کیا کرانا ہے، کس سے کروانا ہے، وہ بس چاہتا ہے ذرہ رائی، مطلب ایک خشخاش کے دانے کے برابر بھی موقع مل جائے، وہ آپ کے پیچھے لگ جانا ہے اس نے۔ مگر اس سازش کو، اس کی چالاکیوں کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھکار دیا، جنت سے نکال دیا، تو اس نے کہا تھا کہ میں تیرے نیک بندوں کو، یا رب میں تیرے نیک بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تو تیرے چنگل میں آئیں گے ہی نہیں، تیرے راستے پہ آئیں گے ہی نہیں۔ جو میرے بندے ہیں وہ میرے راستے پر ہی چلیں گے، میرے راستے پر ہی آئیں گے۔ تو دوستو، اس نے کیا کہا، میں نے بھٹکانا ہے، اس کا کام ہے، وہ کر رہا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا۔ خیر، جب بندہ بہت گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ڈاٹ لگ جاتے ہیں۔ ڈاٹ جیسا آپ نے نشان سے، آپ کورے کاغذ پہ ایک ڈاٹ لگائیں پین کا، تو ایک ڈاٹ لگایا آپ نے، جب جب گناہ کیا ڈاٹ لگتا چلا گیا، تو وہ سفید رنگ کا کورا کاغذ اب وہ بلیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے دل کا حال ہے، قلب پہ جب ڈاٹ لگا، نشان لگا، پورا دل سیاہ ہو گیا۔ یعنی اس پہ کہہ لیں کہ آپ نے وہ زمین بنجر ہو گئی، اب اس میں آپ کتنی بھی بیجیں ڈالیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، اور کوئی فرق پڑنا بھی نہیں ہے جب بنجر ہوگی زمین۔ اس کا علاج کیا ہے میرے عزیزو؟ اس کا علاج یہ ہے، سب سے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والے کے در سے جڑ جائیں، صحبت میں بیٹھیں، کسی نیک عالم دین کی صحبت میں بیٹھیں۔ صحبت سے میں بات عرض کر دوں کہ یار صحبت نیک لوگوں کی، برے لوگوں کی نہیں۔ آج کل جس طریقے سے صحبت کی بات ہے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی نیک مل جائے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دور کتنا خراب چل رہا ہے، آج اتنے معاملات، مشکلات میں ہر گلی میں جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیک بندے کی تلاش کریں، اس کی صحبت کو اختیار کریں، گیدرنگ اچھی کر لیجیے آپ۔ جب نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں گے تو یہ جو شیطان کے وسوسات ہیں آپ کے قلب سے نکلیں گے، دل سے، آپ کے ذہنوں سے نکل جائے گا، یہ نفس کی شرارتیں یہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور انسان گناہ بھی تب کرتا ہے جب اس کے پاس جو ہے صرف اور صرف جو گناہ کے ٹھوٹس آئیں، اس کا ذہن اس طرف جائے گا۔ جب خالی دماغ کہتے ہیں شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی بوقار، اللہ رب العزت نے نیک بندوں کی صحبت کا حکم دیا ہے، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ جب آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن سے وسوسات دور ہوتے چلے جائیں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت۔ اور میرے دوستو، اب یہ جو زمین، دل کی زمین بنجر ہے، اس کو جو ہے ہل چلانا ہے، اس پر کیا چلانا ہے؟ ہل چلانا ہے۔ ہل چلانے کے لیے کیا کریں گے آپ؟
ہتھیار ہونے چاہیے، کلہاڑی ہو، اس کو توڑ کر کے جو کالا کلر کا جو ہے اس پہ پرت چڑھا ہوا ہے اسے نکالنا ہے نا۔ تو وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہتھیار نماز ہے، وہ ہتھیار ذکر ہے، وہ ہتھیار اللہ کی یاد ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ جب ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، جب ہماری نمازیں پوری ہو رہی ہوگی، جب ہمارا جو ہے طرز سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا چلا جائے گا، جب ہم دنیا سے کٹتے چلے جائیں گے، تو دل کی زمین کیا ہوگی؟ بولو بھائی، نرم ہو جائے گی۔ جب نرم ہو جائے گی، اب جب زمین نرم ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں کسان؟ اس میں دانے ڈالتے ہیں نا، ہاں دانے ڈالتے ہیں، اس میں بیج ڈالی جاتی ہے، سیڈز ڈالی جاتی ہیں۔ میرے نوجوانوں، جب دل کی زمین نرم ہو جائے، جب آپ کا سینہ نرم ہو جائے، اب وقت آتا ہے اس کے اندر سیڈز کو، بیج کو ڈالنے کا، بیج لگانے کا۔ جب آپ بیج لگا دیں گے، نرم زمین کر دی، بیج لگا دیا، اب جب بیج لگایا تو اس پہ پانی ڈالنا ہے۔ اب پانی بندہ روز ڈالے، اب پانی کیا ہے؟ بیج تو لگا دیا، کسان روز پانی ڈالتا ہے، پانی نہیں ملے گا تو پھر وہ سوکھ جائے گا، نہ اس سے کوئی شاخ آنی ہے، نہ پودا بننا ہے، نہ وہ پیڑ بننا ہے، نہ درخت بننا ہے، کچھ نہیں بنے گا۔ تو ضرورت کیا ہے کہ جب آپ نے بیج لگائی، بیج لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ سیڈ لگانے کے بعد پانی ڈالنا ہے۔ پانی کس طریقے سے؟ روزہ، نماز، ذکر اللہ، میں نے جو پہلے گرایا، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنا، اچھی گیدرنگ، اور ہو سکے تو روزے بھی رکھیں۔ جب یہ روز آپ کام کریں گے، روزانہ یہ کام کریں گے، جو بیج آپ نے لگائی ہے اس کو پانی ملتا رہے گا۔ جب پانی ملتا رہے گا تو کچھ دنوں بعد، کچھ وقت بعد اس کے اندر سے ایک پودا نکلے گا، چھوٹی سی شاخ نکلے گی، اس میں پودا ہوگا۔ اب جب یہ پودا ہو جاتا ہے نا تو شیطان کے بہت وسوسات آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی پیڑ کو لگاتے ہیں، کسان جب پیڑ لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، تو اس میں جب وہ چھوٹا سی ہوتا ہے نا تو اسے کیڑے کھا جاتے ہیں، کچھ نکل کے آگے، کچھ نکل کے درخت کے مانند ہو جاتے ہیں آگے جا کر۔ مگر شروعات میں اگر 100 لگائے ہیں تو 100 میں سے تقریباً 50 کو تو کیڑے کھا لیتے ہیں، یا کچھ کوئی فنگس آ جاتا ہے، یہ کوئی معاملات بن جاتے ہیں۔ تو اب اتنا ہی نہیں تھا، اس کے آگے تو اور کٹھنائیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ جس طریقے سے بندہ آگے بڑھتا جائے گا اس راہ کے اندر، اس کے لیے اتنی ہی مشکلات۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے میرے عزیزو؟ اب آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے کیڑوں سے، اس کے بعد جو ہے کسی بھی پرابلم سے۔ اب وہ آپ کریں گے کیسے؟ اپنے لگائے ہوئے دل کے اندر جو بیج ہے، پانی دینے کے بعد جب پودا بنا تو اس کی حفاظت شیطان سے کیسے کرنے کی ہے؟ جب پودے کی بنیاد آ گئی، بنیاد رکھ دی آپ نے، اب وہ درخت بننے کے مانند ہے، اب وہ درخت بننے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اب وہ پروان چڑھے گا اور کئی وقت کے بعد جا کے وہ بڑا درخت بنے گا۔ تو اب اس کو پانی دینے کا وقت ہے۔ جب پودا ہوا ہے تو پودے کو کوئی جو ہے جانور نہ کھا لے، شیطان نہ لے جائے، کیونکہ جہاں دولت ہوتی ہے شیطان کا حملہ وہیں ہوتا ہے۔ اور دولت کون سی ہے؟ ایمان کی، ایمان کی دولت میرے عزیزو، ایمان کی دولت، ایمان کی دولت۔ شیطان چاہتا ہے کہ ایمان کی دولت لے جائے اٹھا کر کے، وہ تو چاہتا ہے، اس کا کام ہے۔ اب آپ نے حفاظت کرنی ہے، اور جب یہ کڑی محنت کے بعد، بڑے جستجو کے بعد، بڑا نفس کو گھسنے کے بعد، انا ختم کرنے کے بعد، قلب جب اللہ رب العزت سے جڑ جاتا ہے، یعنی جو پودا آپ نے لگایا تھا وہ پودا اللہ کریم کی رحمت سے، وہ درخت کے
مانند ہو جاتا ہے، یعنی وہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب وہ شجر بنتا ہے، اللہ اکبر، تو ایک ایسا بھی وقت آتا ہے انسان سو جاتا ہے مگر جاگتا رہتا ہے۔ سو تو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ کھانا نہیں کھاتا بظاہر، مگر ذکر کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے میں نے کھانا کھا لیا۔ اللہ اکبر، ذکر ہی اس کا کھانا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر اس کے لیے کھانا بن جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے انسان اس مقام پر پہنچنے کے بعد مر جاتا ہے، تو مرتا نہیں ہے، بظاہر مر جاتا ہے، پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ شان ہے، اور وہی منزل کا نام ولایت ہے میرے دوستو۔ ہم اور آپ کو اللہ رب العزت کے اس بتائے ہوئے راستے پر صحیح اور سلامتی کے ساتھ چلنے کا جو ہے ہم نے تھام لینا ہے کہ ہم چلیں گے، اور شیطان کو ہم نے جھانسا دینا ہے۔ ہم نے نفس جو ہمارے ذہن کے اندر ہے، نفس جو ہمارے اندر ہے، وہ نفس شیطان سے کنیکٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بس وسوسات آئے، خرافات، حرص، لالچ، برائی اور حسد، یہ ایسے کیڑے ہیں جو پورے جسم کو کھا لیتے ہیں۔ ایمان کا ڈھانچہ کھا کر ختم کر دیا۔ میرے عزیزو، سب سے بڑی دولت اگر کچھ ہے دنیا میں، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ پیسہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پیسہ سمجھتا ہے تو اس کی سب سے بڑی بھول ہے، دولت نہیں ہے۔ جو دولت سمجھتا ہے اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ جو گھر سمجھتا ہے سب سے بڑی دولت کو، یہ اس کی بھول ہے۔ آپ مجھے بتائیں، نہ اولاد سب سے بڑی دولت، نہ گھر والے سب سے بڑی دولت، نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، نہ عزت، کچھ سب سے بڑی دولت نہیں میرے عزیزو۔ اگر یہ بڑی دولت ہوتی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوتا ہے لوگو دنیا کماؤ، آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ میرے امتیوں، اے صحابہ، ایک دن ایسا بھی آنا ہے سب کا حساب ہوگا، اور جس کے بارے میں اللہ نے واضح قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ دنیا کو دنیا دارو، دنیا کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھنا، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، اللہ بنانے والا ہے، ہم بننے والے، وہ خود کہہ رہا ہے ہمیشہ نہیں رہے گی۔ عزت کو سب کچھ نہ سمجھ لینا، شہرت کو سب کچھ نہ سمجھ لینا، مال، دولت، پیسہ، ماں باپ، بچے، یہ تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ تو وقتی ہے۔ اور اگر آخرت تک اگر کوئی چیز تمہارے ساتھ رہے گی، اور جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے تمہارے پاس، وہ ایمان کی دولت ہے عزیزو، وہ ایمان کی دولت ہے۔ سمجھ لیجئے ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ پیسہ رہے نہ رہے، گھر رہے نہ رہے، مگر کیا کریں، افسوس آتا ہے یہ زمانے کے حالات کو دیکھ کر، یہ رویوں کو دیکھ کر کہ لوگوں نے اپنے آپ کو ایمان سے تو دور کر دیا، گھروں سے جوڑ رکھا ہے۔ ہم نے دین سے کاٹ دیا اپنے آپ۔ اگر کہیں بیان ہو، خطاب ہو، معلوم پڑ جائے کہ درس ہونے والا ہے، پروگرام ہونے والا ہے، درس قرآن کی محفل ہوگی یا پروگرام ہوگا، تو نوجوان کیا کر رہے ہوتے ہیں جی؟ اگر ان کو دعوت دی جائے کہ بھائی فلاں جگہ درس قرآن ہے، قرآن کا ذکر ہوگا، آئیں، اصلاحی باتیں ہوں گی، کہ مبلغین کر رہے ہوتے ہیں کام، بیچارے اللہ ان کو جزائے خیر دے کے بلا کر لے آتے ہیں، اور یہ جو آ رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں پھنسنے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کو دین کی دعوت دینے اگر کوئی جائے نا کہ آئیں چلیں جو دین کی بات کریں گے اور اصلاحی بات ہوگی اور اللہ اس کے رسول کی بات کرنے چلیں، مسجد کی طرف چلیں، خانقاہ کی طرف چلیں، مدرسے میں چلیں، آپ اس طریقے سے کہیں تو وہ کہیں گے حضرت ٹائم نظر نہیں آتا۔ ٹائم کہاں ہمارے پاس ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے۔
بڑا افسوس ہے، افسوس کریں اس پہ۔ اور یار جس رب نے آپ کو بنایا، اور جس رب نے، بات سمجھو میری آپ، جس رب نے آپ کو 24 آورس 24 گھنٹے دیے عزیزو، یار ہم اس رب کے لیے 2 گھنٹے نہیں نکال کے آ سکتے یار، 2 نہیں 1 گھنٹہ نکال کے نہیں آ سکتے؟ ہمارے لیے دوست ضروری ہو گیا، ذکر مصطفیٰ، ذکر رسول، ذکر خدا سے زیادہ دنیاوی کام زیادہ ہو گئے ہمارے لیے۔ افسوس کریں اس بات پہ۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، آج جو حالات ہمارے سوسائٹی کے رویے بتاتے ہیں کہ جو لوگوں نے جوڑ دیا ہے، کہاں سے؟ ہمیں گھر سے جوڑ دیا۔ لوگوں نے کہاں جوڑ دیا؟ دین سے نہیں جوڑا، دین سے تو کاٹ دیا، گھروں سے جوڑ دیا، پراپرٹی سے جوڑ دیا، مال سے جوڑ دیا، پیسوں سے جوڑ دیا، اور نہ جانے کیا کیا ہے دنیا میں اس سے جوڑ رکھا ہے، یہ خواہشات نفس سے جوڑ دیا۔ اور آج حقیقت بھی یہی ہے کہ آج کوئی معاشرے کے، سوسائٹی کے اندر کوئی غریب کو اپنے بازو میں بٹھانا پسند نہیں کرتا، کوئی غریب کو اپنے بازو میں بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ وہ غریب، اللہ اللہ، اور غریب اگر دیندار ہو تو اور ہی حالت خراب ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور امیر ظالم ہو، جابر ہو، بہت ظلم کرتا ہو، پیسہ بہت زیادہ ہو، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، سب ختم ہی ہونے والا ہے، کوئی اس کی اوقات نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ دنیا کی اوقات اللہ کے یہاں کیا ہے؟ اللہ کے یہاں پہ دنیا کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر ہے، مچھر کے پر کے برابر۔ کتنی بڑی بات اللہ فرما رہا ہے، مچھر کا پر، اور ہم سمجھ رہے ہیں یہ جانے کیا کیا ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مال دولت، اور اگرچہ کسی کے پاس بہت سارا مال ہو تو اگر وہ کوئی بری بات بھی بولے نا تو لوگ اچھا سمجھ کے سن لیتے ہیں، اور غریب اگر دین کی باتیں کریں، ارے یار یہ تو کیا بات کرتا ہے، یہ دین کی بات کرتا ہے۔ عزیزان گرامی بوقار، ہم نے دین سے لوگوں کو کٹ کر دیا، گھروں سے، بنگلوں سے، گاڑیوں سے، پیسوں سے جوڑ دیا، اور دین کی طرف آنے کو ہم نے مشکل کر دیا۔ اور ہمارے یہاں پہ ایک ذمہ داری علماء کرام ادا کر رہے ہیں، علماء کی بات سننا ناگوار ہے لوگوں کو، اسپیکر کی بات سن رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کی بات سن رہے ہیں، علماء کی بات نہیں سن رہے۔ آج اگر مولوی صاحب اگر کچھ 10 منٹ یا 5 منٹ زیادہ بیان کر دے جمعہ کے خطبے میں تو نہ جانے لوگوں کے دلوں میں کیا باتیں آتی ہیں، یار مولوی کتنا بیان کرتا ہے، جب دیکھو جب وہی بیان کرتا ہے۔ ارے بھائی امام صاحب وہی بیان کریں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ امام جب کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو تم نے کب نماز پڑھنا شروع کر دی بتائے؟ نہیں ہوا ہے معاملہ۔ عزیزان گرامی بوقار، ہم نے بات کو سمجھی نہیں، اور نہ ہم نے اپنی عقل دوڑائی ہے۔ عقل دوڑائیں اپنے آپ کو جو ہے دین کے لیے بدلیں، اور رب کے لیے ٹائم نکالے۔ یار وہ رب نے آپ کو 24 گھنٹے دیے، 24 آورس، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں، وقت نکال کر آئیں آپ، اور دین کی خدمت میں لگنا یہ کوئی عام کام تھوڑی ہے۔ جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کی طرف جا کر اچھی باتیں بتانا، یہ کام تو صحابہ کرام کا کام تھا۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اگر یہی سوچ لیا ہوتا، یار دین کا کام ہم نہیں کریں گے، نہیں جس کا کام وہ کرے ہم نہیں کریں گے، یہ کام کسی اور کا ہے، اگر وہ بھی یہ الفاظ ادا کرتے اپنی زبانوں سے تو اللہ اکبر، ہم بھی آج مسلمان نہیں ہوتے، نہ دین ہم تک پہنچتا۔ میرے دوستو، یہ ذمہ داری ہر فرد کی ہے، صرف مؤذن صاحب، امام صاحب، خادم صاحب کی نہیں ہے کہ وہ دین کی دعوت دیں، وہ اللہ اللہ کرائیں یا کریں۔ یہ کام صرف عالم صاحب کا کام نہیں ہے، یہ کام ہر مسلمان کا ہے کہ دین کے پیغام کو ہر جگہ عام کرے، اور اس طرح عام کرے گھر میں بھی دین ہو، گھر کے باہر بھی دین ہو، اور پورے سوسائٹی کے اندر دین کا کام کرنا ہے۔ یہ کام کب ہوگا؟ جب ہم خود دیندار بنیں گے۔ اب ہم امید یہ کریں، ہم اچھے خود نہیں ہیں، اور یہ توقع کریں کہ جن کے ساتھ ہم ہیں وہ اچھا کام ہم سے کریں۔ میں کوئی اگر اچھا کام ہی نہیں کرتا تو میں کیسے توقع کروں کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اچھا کام کریں گے؟ تو مجھے سب سے پہلے خود اچھا بننا ہے، لوگوں کو اچھا بنانا ہے، سوسائٹی کو اچھا کرنا ہے۔ جب میں خود اپنے اندر کے کچرے کو نکالوں گا، پھر تو جا کر میں گھر والوں کے دلوں سے جو کچرا بھرا ہے اس کو نکالوں گا۔ جب میں خود ہی ٹھیک نہیں بھائی تو دوسروں کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے انسان؟ ہاں، اگر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ کوئی اگر کسی کو کہتا ہے بھائی نماز پڑھ لے، دعوت دی نماز پڑھ لو، ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ ہے ماحول
کہ بھائی کوئی اگر کہہ دے کہ حضرت صاحب، میں نے ایک کو کہا، ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت میں نے کسی کو نماز کی دعوت دی، کہا نماز پڑھ لو، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی تو کل تو ادھر گھوم رہا تھا، آج تو نماز پڑھنے کیسے جا رہا ہے؟ یہ ہمارے یہاں یہ تو کامن بات ہے نا، کامن بات ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں یار ہوتا ہے ایسا۔ سوال کی حضرت میں نے اس سے کہا چل بھائی چل، میرے ہی دوست ہے، چل جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ، مشکل سے 10-15 منٹ کا کام ہے، مشکل سے 10-15 منٹ۔ میں نے کہا عشاء کی نماز پڑھ جا کے پھر آتے جائیں گے، کچھ کام کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا حضرت معلوم ہے آپ کو؟ اس نے کہا بھائی کل تو گھوم رہا تھا یار، ایک ہی دن میں مولوی بن گیا۔ اللہ اکبر! یار یہ ایسے تانے دوست کو دے رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے یار، کتنے افسوس کی بات ہے، خود بھی نہیں پڑھ رہا اور وہ پھر کہے کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ اور ایک بتانے لگے، میں نے ایسے ہی کہا ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ناپاک ہیں، مسجد جا ہی نہیں سکتے۔ یار جس اسلام نے آپ کو پیغام اور درس دیا ہے صفائی کا، پاک ہونے کا، یار آپ ہر دم ناپاکی رہتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے یار۔ جب اس نے کہا میں جب بھی بلاتا ہوں وہ ناپاکی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! بس دین کی بات آپ کے سمجھ آ جاوے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم کی توفیق دے، علم سیکھیے، دین کا کام کریے، تبلیغ کا کام کریے۔ اور بھائی یہ دین کا کام کرنا صحابہ کی سنت ہے، یہ سنت رسول ہے، سمجھیے میری باتوں کو۔ یہ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر لوگ جا رہے ہیں باہر، فیسٹیول وغیرہ میں سنتے ہیں بڑے بڑے لیکچرار سے باتیں، ارے وہ لیکچر آج دے رہے ہیں، درس امن کا دیتے ہیں، لاکھوں روپے ٹکٹ ہے، لوگ جا رہے ہیں، سنتے ہیں، ان کو سن رہے ہیں بڑے شوق سے، بڑے بڑے یورپ میں جا کر لوگ سن رہے ہیں ان کی باتوں کو، وہ کہتے ہیں وہ امن کا درس دیتے ہیں۔ ارے وہ آج درس دے رہے ہیں، آج سے 1450 سال پہلے محمد عربی نے امن کا درس دیا تھا، میرے آقا نے جو امن کا درس دیا تھا وہ سب سے اعلیٰ درس تھا میرے دوستوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں وہ آج جا کر لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ سائنس بھی اس بات کو ماننے پر جو ہے مجبور ہو گئی جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا ہے۔ میرے آقا نے انسانیت کے اصول بیان فرمائے، محبت کے اصول بیان فرمائے۔ میرے آقا نے ہیومینٹی پہ بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا لیکچر دیا ہے۔ اگر ہم سمجھ پائیں تو بڑی بات ہے، امام صاحب اور علماء اس کو بیان کر رہے ہیں، مگر ہم ماورا ہیں، سمجھ نہیں سکتے، اور نہ سمجھ ہی آ رہی ہے۔ ہم نہ جانے کسی الگ ہی ماحول کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم دیکھنے پہ لگے ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ دکھ رہا ہے ہم اس پہ کام کریں۔ سوشل میڈیا بھائی بہت الگ ہے، وہ الگ ہی زندگی ہے، اور یہ اپنی الگ زندگی پرسنل لائف ہے۔ میرے دوستو اللہ سے اپنی رسی کو مضبوط کریں، توبہ کریں۔ میرے عزیزان گرامی بوقار، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، اس کی محبت بہت اپنے بندوں سے ہے، اور اللہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ ایک نوجوان نے کہا حضرت میں گناہ تو کر لیتا ہوں، بہت گناہ کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، جب میں توبہ کرتا ہوں تو سکون ملتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد ایک ذہن میں بات آتی ہے یار میں توبہ تو کر لیا، میں نے توبہ کر لیا میں نے، اب توبہ کرنے کے بعد میرے مائنڈ کے اندر، میرے ذہن کے اندر بات آتی ہے میں کل سے توبہ نہیں کروں گا، جب روزی گناہ کرنا ہے، اور میں نے توبہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ توبہ کے دامن کو چھوڑ دیں، وہ چاہتا ہے نا، وہ تو چاہتا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ آپ جو توبہ کے دامن کو چھوڑ دیں، توبہ کو چھوڑ دیں۔ میں نے نوجوان سے کہا بھائی آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ آپ اگر روز گناہ کر رہے ہیں تو اللہ سے روز معافی طلب کریں، اے میرے رب میں معاف کر دے، تو کریم، تیری کریمی اتنی عالی ہے، تو کریم ہے، کرم فرما کر مجھے معاف کر دے۔ آپ یہ روز دعا کریں اور روز معافی طلب کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ اسے توبہ کے دامن کو آپ چھوڑیں نہیں۔ اگر آپ توبہ کے دامن کو چھوڑ دیں گے عزیزو، تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ توبہ کے دامن کو چھوڑ دیں، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں، اللہ سے ملنے کی رسی
جو سب سے زیادہ بندے کو قریب کرتی ہے اللہ کے، وہ توبہ ہے۔ گناہ پر ندامت کے آنسو گر جانا بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی جب توبہ قبول ہوتی ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ توبہ ہے میرے دوستو۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ اگر آسمان سے لے کے زمین، زمین سے لے کے آسمان، مشرق مغرب اور نہ جانے ہر جگہ پر، پوری دنیا کے درمیان آسمان سے لے کے زمین میں بندہ گناہ کر دے، اتنا سارا، اتنا گناہ کر دے، پھر بھی اگر وہ میرے پاس آئے، مجھ سے کہے یا رب میری توبہ، میری توبہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میرے عزیزوں کتنی بڑی بات اللہ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، اتنی بڑی بات اللہ فرما رہا ہے، میں اس کے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں 2 جگہ رہتا ہوں، صوفیہ نے لکھا ہے اسے، میں 2 جگہ رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ 2 جگہ موجود ہے، ویسے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ 2 جگہ، ایک 7 آسمان کے اوپر، کئی ہزار پردوں کے اوپر، کئی ہزار پردوں کے بعد اللہ کی ذات ہے، اور ایک ذات اللہ رب العزت جہاں موجود ہے، وہ ذات بندہ مومن کا قلب ہے، بندہ مومن کا قلب ہے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت مومن کے قلب میں ہے، اور یہاں نہ جانے کتنی برائیاں ہیں، کتنے گندگی ہے، کتنی نہ جانے نجاستیں بھری ہوئی ہیں۔ کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، کسی کے لیے نہ جانے کیا کیا غلط باتیں ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں ہمارے درمیان، اس کے بارے میں ہم حسد کر بیٹھتے ہیں۔ کسی کے بارے میں ہم جو ہے کسی کے بارے میں غلط سوچ فکر رکھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میں میٹنگ میں گیا ہوا تھا کسی سے ملاقات کے لیے، وقت بڑا کم تھا، تقریباً 2 گھنٹے بعد میری فلائٹ تھی، اور مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد فوراً ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ تو ایک صاحب میرے سے بڑے دور سے ملنے آئے ہوئے تھے، اور سامنے مجھے ایئرپورٹ بھی جانا تھا۔ ان صاحب سے میں نے صرف مصافحہ کیا ہے، اور بس تھوڑی سی بات ہوئی ہے، اور جلدی میں بات کر کے میں نکل گیا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد مجھے کسی سے معلوم ہوا وہ صاحب مجھ سے بدظن ہو گئے، وہ صاحب مجھ سے بدظن ہوئے۔ جب میں نے ان کا نمبر نکالا، بات کی، تو معلوم ہوا، میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، آپ میرے سے بدظن ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے جو ہے جس طریقے سے بات کیا، آپ نے مصافحہ تو کیا، تھوڑا ہی 1 منٹ 2 منٹ بات کر کے آپ نکل گئے، یہ آپ کا اکڑپن ہے، یہ ایسا ویسی ایسی باتیں، یہ آپ کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے بڑپن آ گیا ہے، اور آپ غرور تکبر کا شکار ہیں۔ ایسی اس نے باتیں کر دی میرے سامنے۔ میں نے اس سے ایک بات کی، وہ صاحب کہنے لگے میں نے ایک بات کی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یار میری فلائٹ 2 سے 2.5 گھنٹے بعد تھی، میں چاہ رہا تھا کہ میں جلدی ایئرپورٹ پہنچوں تاکہ وقت پہ فلائٹ اٹینڈ کر سکوں، آپ نے میرے سے 1 منٹ بات کر کے آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ میں کیسا ہوں۔ اللہ، کتنی بڑی بات سمجھنے کی ہے یار۔ 1 منٹ کی ملاقات، 5 منٹ کی ملاقات، 2 منٹ کی ملاقات میں آپ یہ فیصلے کر دیتے ہیں کہ انسان کیسا ہے۔ سوچیں ذرا، یہ آپ کے درمیان بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا کہیں؟ آپ 2 منٹ میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ یار بندہ کیسا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے میرے دوستو۔ یہ آپ کسی کو فوراً جج نہ کیا کریں، اس سے بات کریں، اس سے تعلقات قائم کریں، اس سے رشتے کریں، اس سے معاملات بنائیں، اس سے باتیں، ایک ریلیشن ہو، تب جا کے کسی کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ آپ خود سے ہی کہنے لگے بھائی وہ ایسا، 1 منٹ میں تو آپ فیصلہ نہیں کریں کسی کے بارے میں، یار اللہ ہی جانتا ہے وہ بندہ کیسا ہے۔ پھر
آپ حسن ظن قائم نہیں کریں جب تک آپ کسی کے بارے میں حقیقت نہیں جانتے، تو آپ اپنا جو حسن ظن ہے اچھا ہی رکھیں، بد حسن ظن قائم نہیں کریں یہ آپ سمجھیے میری بات۔ اور جب یہ حسن ظن قائم ہوتا ہے تو حسد آ جاتی ہے، پھر اس کے بارے میں الگ الگ باتیں آتی ہیں، پھر آپ اسی کے بارے میں 10 لوگوں سے چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا، اللہ 2 جگہ پر ہے، ایک آسمان کے اوپر اور ایک اللہ بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ ہمیں اس برائیوں سے، حسد سے، جلن سے، ان چیزوں سے دل کو پاک کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں رہتے ہیں گھر میں، اگر کئی دنوں سے گھر میں جھاڑو نہ لگے، کئی دنوں سے صفائی نہ ہو، آپ گھر میں رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ بیٹھنا پسند کریں گے دھول مٹی میں؟ نہیں پسند کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ گندگی ہے۔ اب بتائیں، جہاں رب قدیر خلاق کائنات کی ذات جلوہ گر ہے، اس جگہ پر ہم جو برائیوں کو رکھتے ہیں، کسی کے لیے عیب ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے جیلسی ہے، نہ جانے اتنی باتیں ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے۔ عزیزو، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ایسی ایسی باتیں ہیں جو ہم کو دل میں بٹھانی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے گناہ کرواتے ہیں۔ اب اسی بندے نے اگر چھوٹی بات، یار اس نے میری بات مانی کیوں نہیں، وہ تکبر والا بندہ ہو گیا، اب اس سے حسد بغض نہ جانے کیا کیا، پھر اس نے برائی کی ہوگی جس جگہ پر، اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ عزیزو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے، اپنے آپ کو اپنے دین کی طرف لے جائیے اور دین کو سمجھیے۔ دین نے کیا پیغام دیا ہے؟ اسلام پیسفل ہے، اسلام آپ کو برائی سے روک کر اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھیے، اسلام کے پیغام کو عام کریے، دین کا کام کریے اور لوگوں میں دین کی باتوں کو لے کر جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے مل کر کے یہاں پہ اس خدمت کو عام کیا اور جن لوگوں نے لوگوں کو بلایا، اللہ کریم ان کے بلانے کو اور ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی پروگرامز رہیں گے، تو آپ سے التجا ہے کہ آپ وقت دیا کریں، اور زیادہ نہیں، یہ 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، تو اس کے بعد 40 منٹ بات ہوتی ہے یا پھر 45 منٹ، اس کے بعد 15-20 منٹ کا جو سیشن رہتا ہے بات کرنے کے لیے، تو پھر اس میں بھی حاضری لگایا کریں۔ اللہ کریم توفیق و رفیق عطا فرمائے، آپ کا آنا قبول ہو، اللہ کریم سب پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ میں نے جو شروع تا آخر باتیں کی، اس میں جو غلطیاں ہوئیں، اللہ کریم اسے معاف عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔